الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 7 صفر المظفر سن 1442 ہجری 25 ستمبر سن 2020 عیسوی۔ زنا ایک مہلک ترین بیماری اور ہلاک کن مرض کا نام ہے۔ اپنی نفسانی خواہش، اپنی حلال بیوی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدمی واسطے مقرر کیتی، اور جس طرح مثال بھی ہے کہ جوڑے آسمانہ دے بڑھتے ہیں، اس بیوی نو چھوڑ کے غیر عورت دے ذریعے اپنی نفسانی خواہش دی تکمیل کرنا، اس سنگین جرم نو زنا کیا جاتا ہے۔ اور کتنی مہلک اور خطرناک قسم دی بیماری ہے جو قرآن کریم دی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت تو ہی اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ ایک باپ مختلف قسم دیاں برائیاں دے اپنے بچیاں نو نام دسدا ہے، انہاں دے نقصانات بیان کردا ہے، وچوں ایک وڈی برائی آ جاندی ہے تے او دا نقصان بھی ایک خاص طریقے نال بیان کردا ہے۔ مطلب کہندا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، پھر کہندا بیٹا گال نہیں کڈنی،
پھر کہندا بیٹا کسے وڈے نال بدتمیزی نہیں کرنی، پھر کہندا بیٹا نماز نہیں چھڈنی، پھر جدو ساریاں برائیاں دے بیان کردیاں کردیاں وہ بچہ کہندا ہے شراب دا ابو جی کی نقصان ہے، تے باپ کہندا ہے پتر او دے تے نیڑے بھی نہیں جانا، فرق آ گیا ہے۔ باقی برائیاں تو روکدا ہے کہ فلاں برائی نہیں کرنی، جیڑی برائی وڈی ہوندی ہے او دے بارے کہندا ہے اے دے نیڑے بھی نہیں جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا بھی یہ شفیقانہ انداز ہے کہ اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ لا تفعلوا الزنا یا لا تجعلوا الزنا کہ زنا نہ کرو، بلکہ شفیق بن کے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس زنا جیسی سنگین برائی دے قریب بھی نہ جایا جائے۔ یہ اللہ دی شفقت ہے اپنے بندیاں نال۔ لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ جایا جے، انہو کان فاحشہ، یہ بڑی وڈی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، تے بڑا برا راہ ہے۔ 15ویں پارے دی آیت ہے سورت بنی اسرائیل دی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جدو لوگ مسلمان ہون واسطے آؤندے اور خاص طور تے عورتاں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم نامے دے مطابق چند معیار چند شرائط اللہ دے رسول اس عورت دے سامنے پیش کر دے، جدو ان شرائط تے پورا اترن دا عورت اقرار کر لیندی، پھر میرے پیغمبر سونے اس عورت کو بیعت لیندے۔ اور پہلے نبی سونے دی بیعت دا طریقہ سن لو، تواڈے ذہناں دے اندر یہ کھٹک آ سکتی ہے کہ شاید اساں تے یہی سنیا ہے کہ نبی سونے اپنا ہاتھ اگے فرماندے اور صحابہ کرام ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے، تو شاید عورتاں دا بھی یہ ہوئی طریقہ ہوئے۔ اور انج ایک دفعہ ہویا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ دے حجرے تشریف فرمان ہے، تے ایک عورت آئی مسلمان ہون واسطے، انہیں سمجھیا شاید جو مرداں دا بیعت کرن دا طریقہ ہے ساڈا بھی وہ ہوئی ہے، انہیں اپنا ہاتھ اگے بڑھایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نظراں چکا لیاں اور فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ دے کہ محمد غیر محرم عورت دے ہاتھ وال ویکھنا بھی برداشت نہیں کرتا صلی اللہ۔ تو خواتین دی بیعت لین دا طریقہ میرے مصطفیٰ دا کیا ہے؟ 2-3 طریقے احادیث چاہے۔ ایک تے اے کہ ایک لمبی ساری چادر کپڑے دی، اس چادر نو میرے پاک پیغمبر اپنے والوں عورتاں والی سائڈ تے پھیلا دیندے، ایک پلہ میرے پیغمبر پھڑ لیندے اور دوسرا پلہ وہ عورت پکڑ لیندی جنہیں بیعت کرنی ہوندی سی، تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ سی کہ میرے پیغمبر برتن دے اندر پانی منگوان دے، اس برتن دے اندر اپنا ہاتھ ڈبون دے، پھر وہی برتن عورتاں والے بھیج دیں دے اور شرائط پیش کر دے کہ بیبیو آ شرطاں نے، اگر اے شرطاں تانوں منظور نے تے اے برتن میں تواڈے والے بھیج دیتا ہے، اے دے وچ جیڑی جیڑی ہاتھ ڈبو لوے گی سمجھے انہیں میری بیعت کر لی۔ اے طریقے دے میرے مصطفیٰ دے بیعت لین دے۔ اللہ اکبر۔
تو وہ شرائط کہ جنہ دے پورا کرن دا میرے پیغمبر عورتاں نو کہیں دے وہ شرائط کی نے قرآن کریم ذرا سماعت فرماؤ. سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے اور آخری تو پچھلی آیت ہے سورہ ممتحنہ دی. اللہ ذوالجلال والاکرام حکم دے رہے ہیں اپنے نبی نو یا ایہا النبیو اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تواڈے کول عورتاں مسلمان ہون واسطے آندیاں نے یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. انہاں کولو انہاں شرطاں دے مطابق بیعت لیا کرو. پہلی شرط تے اے ہے کہ مسلمان ہون تو بعد تساں اللہ نال کسے نو شریک نہیں کرنا. ولا یسرقنا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کہندا ہے میرے نبی سونےو بیعت لینی ہے. پہلی گل تے وے بیبیو مسلمان ہون تو بعد تساں شرک نہیں کرنا. ولا یسرقنا تساں چوری نہیں کرنی. ولا یزنینا تساں زنا نہیں کرنا. ولا یقتلن اولادہن رزق دے ڈر تو اپنیاں اولاداں نو قتل نہیں کرنا. ولا یاتین بہتانی یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. پھر نہ بیبیاں کولو بیعت لینی ہے کہ بیبیو کسے دے جسمانی آزاد کسے دے بہتان نہیں لگانا. اور پھر فرمایا ولا یعصینک فی معروف نیک کماں دے اندر سونیا تیری نافرمانی بھی نہیں کرنی. جدو اینا گلاں نو من لین کہ اسی شرک نہیں کرانگیاں, اسی چوری نہیں کرانگیاں, اسی زنا نہیں کرانگیاں, اسی اپنی اولادانوں قتل نہیں کرانگیاں. اور پھر فرمایا اسی کسے تے بہتان نہیں لگاوانگیاں, اسی نیک کماں دے اندر سونیاں تیری نافرمانی نہیں کرانگیاں. جدو اس گل نو من لین اللہ فرماندے نے فبایعہن اللہ فبایعہن. اے میرے پیغمبر جدو یہ گلاں تسلیم کر لین پھر انہاں دی بیعت لیا کرو. اور جدو بیعت کر لیا کرن واستغفر لہن اللہ. اے میرے پیغمبر عورتاں ہن بیعت کر کے تیریاں غلام بن گئیاں نے, مسلمان ہو گئیاں نے. ہن انہاں دیاں پچھلیاں خطاواں دی اللہ کولوں تو ہی معافی منگیا کر, تم ہی انہاں واسطے بخشش منگیا کر. واستغفر لہن اللہ, اللہ کو معافی منگیا کر کہ یا اللہ ہن اے برائی والا پاسا چھڑ کے میرے والے پاسے آ گئیاں نے, اللہ ہن انہاں دیاں غلطیاں معاف کر. معلوم ہوندا ہے اگر کسے مبلغ نو, کسے عالم دین نو, کسے خطیب نو, کسے مذہبی رہنما اور پیشوا نو اے سعادت ملتی ہے کہ او دے ہاتھ تے کوئی عورت یا کوئی مرد مسلمان ہوندا ہے اپنیاں لغزشاں خطاواں نو چھڑ کے مشرف با اسلام ہوندا ہے او دے ہاتھ تے,
تے اس عالم نو اس مذہبی رہنما نو بھی چاہیے کہ جن نے او دے ہاتھ تے برائی نو چھڈ کے نیکی قبول کرن دا عہد کیتا ہے او دے واسطے آپ بھی دعا کرتا رہے. نیرا اپنا ہی نمبر نہ بناندہ پھرے ہو میرے ہاتھ تے انہیں قبول کیتا مسلک میری تقریر تے اینے اہل حدیث ہوئے. صرف یہ میری نہ کرے بلکہ خود بھی او دے واسطے دعا کرے کہ اللہ جے اونے اس راہ نو اختیار کر لیا انہوں استقامت دے تے او دی آخرت چنگی کر دے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بخشن والا تے مہربان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم دے ایک مقام تے اللہ نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کی دیاں. وہ بڑا مشہور قرآن پاک دا رکوع ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. 19 پارہ چلدیاں اللہ ذوالجلال ایک اور گل فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اللہ فرماندے نے میرے بندے ہونے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر کہ جڑے اللہ نال کسے دوسرے نو شریک نہیں کر دے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. اللہ کہندا میرے بندے ہونے کہ جڑے نہ حق جانا نو قتل نہیں کر دے. اور اللہ دے بندے کیڑے نے ولا یزنون. اللہ کہندا میرے بندے ہونے جڑے زنا نہیں کر دے. ولا یزنون میرے بندے ہونے کہ جڑے زنا نہیں کر دے بے حیائی نہیں کر دے. اللہ اکبر. آؤ ذرا قرآن کریم دا ایک اور مقام پیش کر دیا. یہ 18واں پارہ آ گیا ہے. اللہ کہندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں او لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. او لوگ جڑے اس چیز نو پسند کر دینے کہ ایمان والیاں دے اندر برائیاں پھیل جان. زنا جیسی برائی ایمان والیاں دے اندر آ جائے. اللہ کہندا جڑے زنا دے سامان مہیا کر دینے جڑے زنا دیاں گھاتاں فراہم کر دینے. اللہ فرماندے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. انہاں واسطے دنیا تے بھی دردناک عذاب ہے تے آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. معلوم ہوندہ قرآن کریم دے ان مقامات تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زنا دی برائی دا تذکرہ فرمایا ہے اور اس دیاں ہلاکتاں دا تذکرہ فرمایا ہے. آؤ ہن میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تواڈے سامنے پیش کراں. معراج دی رات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے گئے تو ایک روایت دے مطابق اللہ ذوالجلال نے پہلے آسمان تے
کچھ نیک لوگاں دی جزا سونے نبی نو وکھائی اور کچھ برے لوگاں دی سزا نبی سونے نو وکھائی۔ کچھ روایات دے اندر آندا ہے کہ 7 آسمان کراس کر کے اللہ نال ہم کلام ہون تو پہلا اللہ نے یہ مناظر دکھائے، اور کچھ روایات چاہتا ہے پہلے آسمان تے ہی اللہ نے وکھا دیتے۔ مختلف قسم دے مناظر، ان مناظر دے وچوں ایک منظر یہ ہے، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا کہ میں ویکھیا کہ فرشتیاں نے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے نے، انہاں لوگاں دے اندر مرد بھی نے تے عورتاں بھی نے، انہاں دے ایک پاسے سڑیا ہویا تے بدبودار گلیا ہویا تے پرانا بیاہ گوشت رکھیا ہویا ہے، اور دوسرے پاسے صحیح خوشبودار تے پکیا ہویا بہترین عمدہ قسم دا گوشت رکھیا ہویا ہے۔ او مرد تے عورتاں عمدہ قسم دا خوشبودار گوشت چھڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے نے، جس گوشت نو ویکھن تے دل نہیں کردا، جدے قریب تو گزرن تے دل نہیں کردا، بدبوواں پیدا ہو رہیاں نے۔ او سڑیا بڑیا تے بدبودار گوشت بندے تے بیبیاں کھا رہے نے۔ میرے نبی سونے نے پوچھیا جبریل کیڑے بد نصیب نے چنگا تے پکیا ہویا خوشبودار گوشت چھڑ کے اے بدبودار ہواڑ والا گوشت کھا رہے نے؟ تے جبریل کہندا سونیا اے او بیبیاں نے جڑے اپنے حلال خامد چھڑ کے تے غیر پاسے چخا مار دیاں سن، تے او بندے نے جڑے اپنیاں حلال بیویاں چھڑ کے حرام والے پاسے تعلقات قائم کر دے سن۔ یہ انہاں دی سزا اللہ نے وکھائی ہے تانوں۔ اللہ اکبر۔ ساڈے وچ یہ گلاں ہے نے، ساڈے معاشرے دے اندر فی زمانہ گل کرو، من حیث القوم گل کرو، من حیث المعاشرہ گل کرو، ساڈے معاشرے دے اندر یہ بیماری پائی جاندی ہے کہ گھر دے اندر ماں باپ نے جو بیوی لیا کے دیتی ہے اور باضابطہ طریقے نال شرعی طریقیاں دے نال تیرے وال جدا نکاح کیتا گیا ہے او دے وال تو نسبت کرنا پسند نہیں کردا، او دے قریب تو آنا پسند نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اور بار تعلقات قائم کیتے ہوئے نے، اوتھے اچھے اچھے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، اوتھے اچھے اچھے تحائف بھی پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس لڑکی کو موبائل نہیں، انہوں موبائل بھی لے کے دے رہے ہیں، گھر بھی آئے گا او دے نال گلاں کرے گا، شام نو کم تو واپس آئے گا، انہوں ملے گا، پھر اپنی بیوی کو لائے گا، آکھے گا میں کم تو ہی لیٹ آ رہا۔ اللہ اکبر۔ بیوی خرچے نو ترس رہی ہے، بیوی پیسے نو ترس رہی ہے، خامد دے ایک پیار دے بول تو ترس رہی ہے، خامد دی محبت دی ایک نظر تو بیوی ترس رہی ہے، لیکن ایک غیر پاسے نظرہ مار رہا ہے اور غیر جگہ تے اپنے تعلقات قائم کیتے ہوئے نے۔ نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ بیوی مجبور ہو کے اپنے بچیاں نو بھی زہر دے کے مار لیندی ہے تے آپ بھی مر جاندی، خودکشی کر کے آپ بھی مر جاندی ہے، بچیاں نو بھی مار دیندی ہے۔ کیوں کہ میرے خامد دا میرے وال دھیان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، میں صحابی دی گل سنان لگا، اور یاد رکھیا جے صحابہ او جماعت نے کہ جنہاں نو اللہ دے نبی سونے نے جیوندیاں جاگدیاں ہی اللہ دی رضا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ اے بخشے بخشائے لوگ نے، جی میں اپنی پنجابی جیسی کہنے ہیں بخشیاں روحاں نے، اے بخشیاں روحاں نے۔ اللہ سارے صحابہ کرام تے اپنیاں بے شمار رضا اور رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اے دا نام عثمان بن مظعون ہے۔ عثمان بن مظعون، ایک عثمان بن عفان نے نا جڑے تیسرے خلیفہ نے، اے انہاں دی گل نہیں، اے عثمان بن مظعون
میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے. اس عثمان بن مظعون دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئیاں تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا کہ اس عورت نے بڑے گندا لباس پہنیا ہویا ہے, کوئی ایڈا پرکشش قسم دا لباس نہیں. اماں جی عائشہ نے پوچھیا اے بی بی کیا تواڈے کول کوئی چج دا لباس نہیں, تو ایڈے پرا گندا قسم دے کپڑے کیوں پہنے ہوئے نے, تیرے وچوں کوئی جوان عورتاں والی کشش کیوں نہیں نظر آ رہی. تے بی بی کی کہندی ہے نہیں عائشہ نہیں میں سونے کپڑے کدے واسطے پاواں, میرا خاوند تے صوفی بڑا ہے میرے نیڑے آوندا ہی نہیں. عثمان بن مظعون صوفی بڑا ہے, وہ تے میرے نیڑے آوندا ہی نہیں, ہر ویلے اللہ اللہ ہی کردا رہندا ہے, اللہ دیاں عبادتاں ہی کردا رہندا ہے, میں سونے کپڑے کدے واسطے پاواں جدوں میرے نیڑے نہیں آوندا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. اماں جی عائشہ نے ساری گل سنائی, یا رسول اللہ اس طرح تواڈے صحابی عثمان بن مظعون دی زوجہ میرے کول آئی سی, انہیں بڑا پرا گندا قسم دا لباس پہنیا ہویا سی. سونیا میں انہوں پوچھیا, انہیں وجہ دسی کہ جدے واسطے میں سونے کپڑے پانے نے وہ میرے وال دھیان ہی نہیں دیندا. میرے پیغمبر سونے نے عثمان نو بلایا, فرمایا اوے میرے عثمان, اوے ابن مظعون میری گل سن لے, اوے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے, تیرے والدین دا بھی تیرے تے حق ہے, تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے, تے اللہ دا بھی تیرے تے حق ہے. جی اللہ دا بھی حق, تیرے جسم تیری جان دا بھی تیرے تے حق, تیرے بیوی بچیاں دا بھی تیرے تے حق. تیری بیوی نے ہے شکایت کیتی ہے, اللہ اکبر. اس پیغمبر دے صحابی نے گل سنی, اپنی بیوی نال انہیں عیش و عشرت دی زندگی گزارنا شروع کیتی. 3-4 دن تو بعد وہی عورت اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول آئی. اماں جی فرماندیاں نے میں ایڈے سونے کپڑے ساری زندگی انہوں پائے نہیں ویکھے جڈے انہیں اودن سونے کپڑے پائے سن. معلوم ہوتا ہے عورت اللہ اکبر منتظر ہوندی ہے اپنے خامد دے پیار اور محبت دے ایک بول دی منتظر ہوندی ہے, اپنے خامد دے ایک پیار دی نظر دی منتظر ہوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جدو پیار دی نظر نہ پوے اتو بھاویں انہوں پکان واسطے گوشت لیا کے دے کہ لوکاں دی نظراں تو میں بچ جاواں, انہوں گوشت چنگا نہیں لگدا, وہ بیوی نو کھانے اچھے کھوائے, انہوں کھانے اچھے نہیں لگدے, بیوی نو کپڑے اچھے لے کے دے انہوں کپڑے اچھے نہیں لگدے, کیونکہ جو تعلق تیرا او دے نال ہونا چاہیدا سی او دے کتے ہور تو قائم کیتا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے زنا کتنی مہلک ترین بیماری ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم دے اندر ایک تندور نما کنوائیں, جہنم ایک کھوئے تندور ورگا, تندور نما, تندور ٹائپ ایک کھوئے, یعنی اتو تانگے تے اندر جا کے او تھلے جا کے وہ کھلا ہو جاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھو دے اندر زانی بندیاں تے عورتاں نو سٹیا جائے. اللہ بچا کے رکھے, قرآنی تعلیمات تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بزرگ رونا رو کے گئے, اس قوم دی ہلاکت دا رونا بابا جی رو کے گئے اپنے لفظاں دے اندر. فرماندے نے کہے قرآن نہ نال خدا دے, کہے قرآن نہ نال خدا دے, تے شرک کماؤ کوئی
اے پھر بھی وڑن شرک دی کچھی مار خدا دی ہوئی کہے قرآن وہ عورتاں اپنیاں گھر دے وچ بٹھاؤ اے پھر بھی کھلی چھٹی دیون جاؤ پھر ٹر آؤ کہے قرآن زنا نہیں کرنا تے رب سچے تھیں ڈرنا کہے قرآن زنا نہیں کرنا تے رب سچے تھیں ڈرنا اے آکھنے اساں کرنا ہی کرنا یاد نہ رہ گیا مرنا اللہ محفوظ رکھے اللہ اس قسم دیاں بیماریاں دا دنیا تو خاتمہ فرما دے وے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ زنا کتنی مہلک ترین بیماری ہے بندے دی سب تو قیمتی دولت ایمان ہوندی ہے جس بندے دے اندر ایمان آ جاندہ ہے انہوں اپنے ایمان دی حفاظت دی فکر رہندی ہے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا ایمان ختم ہو جائے آپ نے فرمایا جدو زنا کرن والا زنا کردہ ہے او دے وچوں ایمان خارج ہو جاندہ ہے ایمان او دے چوں نکل جاندہ ہے جدو زنا کردہ ہے فرمایا جدو اپنے اس جرم تو فارغ ہو جاندہ ہے ایمان پھر او دے وچ بدستور اسی طرح آ جاندہ ہے لیکن فرمایا اگر وہ اس حالت دے اندر مر گیا کہ او دے جسم دل دے اندر ایمان کوئی نہیں ایمان او دے وچوں نکل گیا ہے اس حالت دے اندر وہ مر گیا تے بے ایمانی دی حالت چ مرے گا اللہ اکبر اے ہے زنا جیسی مہلک ترین بیماری اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک آدمی آیا مسند احمد دی روایت ہے میرے پیغمبر سونے نو آکے کہیں ہے یا رسول اللہ اسلام تے میں قبول کر لیا ہے مسلمان تے میں ہو گیا یا رسول اللہ جیڑیاں نیکیاں میں نو آکھو گے میں وہ ہوئی کرانگا جیڑیاں برائیاں تو میں نو حکم دے ہو گے میں اونا برائیاں تو ہی بچانگا پر یا رسول اللہ میرا جسم میرے قابو دے اندر نہیں خور سائیاں ساریاں برائیاں چھڑا لو پر میں نو زنا دی اجازت اے نہیں جے میں چھڑ سکتا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہاں نے اس چیز نو معیوب محسوس کیتا کہ یار تینوں عقل نہیں آئی ایڈی وڈی ہستی سامنے تو کیہو جی گل کر رہے ہیں تینوں سوچنا تے چاہیے دا سی تو گل کر کیرے نال رہے ہیں اور کیہو جی گل کرن دیا ہے تینوں شرم آنی چاہیے سی عقل ہونی چاہیے سی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے مریض ہے تے مریض نے اپنا مرض دسنا ہی ہوندا ہے تاں ہی انہوں دعائی ملدی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نالو ود کے ماہر نفسیات کون ہو سکتا ہے بہترین ماہر معالج نفسیاتی مریضاں دے ماہر معالج محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول فرمایا اینو غصے نہ ہوگو اے اپنی بیماری پہ دسدا ہے بیمار نے اپنی بیماری دسنی ہوندی ہے پھر ہی انہوں دے مطابق دعائی ملتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے پروانیاں میرے نیڑے آ جا میرے اے نہیں آکھیا کہ اے دی ذرا نا انہوں لمیاں پا کے دی طبیعت سیٹ کرو روندہ اجازت منگن نو کیڑے کام دی اجازت پہ منگدا ہے میرے کو انہوں گل کرن لگیا حیا نہیں آئی آپ فرمان دے میرے نیڑے آ جا میرے پیغمبر سونے دے قریب آیا میرے آقا نے انہوں اپنے کول بٹھا لیا ہے
آپ فرماندے نے ہون دس کی آنا ہے؟ کہندا یا رسول اللہ میں ساریاں برائیاں چھڑ سکنا وا پر سونیا میں زنا تو باز نہیں آ سکدا۔ آپ فرماندے نے پیاریا مینوں اے دس کیا تو پسند کرنا ہے کہ کوئی تیری بیٹی نال زنا کرے؟ کہندا نہیں یا رسول اللہ میں تے پسند نہیں کردا۔ میرے آقا فرماندے نے جدے نال تو اے فیل کرنا چاہنا ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوے گی۔ اے دس تو پسند کرنا ہے کہ اے ہوئی فیل کوئی تیری ماں نال کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہندا۔ فرمایا پھر وہ بھی تے کسے دی ماں ہوے گی۔ اچھا اے دس تو چاہنا ہے تیری ہمشیرہ نال کوئی اے فیل کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تے نہیں چاہندا۔ فرمایا پھر وہ بھی تے کسے دی ہمشیرہ ہوے گی۔ اے دس تیری خالہ تے پھوپھی نال کوئی اے بد فیلی کرے تو پسند کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ کدے بھی پسند نہیں کرانگا۔ فرمایا او بھی تے کسے دی خالہ ہوے گی، او بھی کسے دی پھوپھی ہوے گی، او بھی کسے دی عزیزہ ہوے گی۔ میرے نبی نے جدو انیاں گلاں کیتیاں اپنا دستے مبارک میرے پیغمبر نے اس مایوس العلاج مریض دے سینے تے رکھ دیتا ہے، اپنا ہاتھ او دے سینے تے رکھیا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہو۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر سونے انج سمجھو کہ اتوں اس مریض واسطے دوائی دا مطالبہ کرن ڈائے نے، جڑا مشکل کشا ہے نا او دے سامنے میرے پیغمبر تار ادھر جوڑی اور او دے سامنے مطالبہ کیتا ہے یا اللہ جنہ کو میرے وس سی اونا کو میں کر دیتا ہے، اللہ باقی کام ہن تو کر دے۔ سبحان اللہ اکبر۔ او کام کیڑا ہے؟ اللہ نے جڑا کرنا ہے۔ فرمایا اللہم اغفر ذنبہو وطہر قلبہو واحسن فرجہو۔ اللہ سونے اس بندے دے گناہ معاف کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہو، اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے۔ وطہر قلبہو، اللہ سونے آئے دے دل نو پاک کر دے۔ وَأَحْسِن فَرْجَهُ، اللہ انہو معاشرے دا عزت دار فرد بنا دے، دی شرمگاہ دیاں حفاظتاں فرما۔ میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، صحابی کہندائے او خاش کے جدے تے میرے کولو قابو پانا مشکل سی، جدو میرے سونے نبی نے میرے واسطے دعاواں کیتیاں اس پاسے جانا تے دور دی گلے، انہاں دعاواں دی برکت نال مینوں کدے اس کام دا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اے ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رد عمل۔ آؤ ہن قرآن کریم دا ایک اور مقام میں تواڈے سامنے پیش کراں کہ جس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زنا دی حد بیان فرمائی، 18واں پارہ آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اللہ فرما دینے سورۃ النور اور پارہ نمبر 18 ہے۔ اللہ فرما دینے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ فرما دینے کو زانیہ عورت یا زانیہ مرد توانوں مل جائے، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ فرمان دینے انہاں دوانوں 100 کوڑے مارنے نے۔ کنے؟
اور انہاں دی ونڈ علماء کرام نے اس طرح کڈی ہے کہ اگر زانی ہوئے شادی شدہ اور اگر غیر شادی شدہ ہوئے، فرمایا غیر شادی شدہ زانی مرد ہے یا غیر شادی شدہ زانیہ عورت ہے، فرمایا پھر اس دی سزا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا پھر اس دی سزا جیڑی ہے نا، غیر شادی شدہ مرد زانی اور غیر شادی شدہ زانیہ عورت، اس دی سزا میرے پیغمبر نے کوڑے مقرر فرمائی، کوڑے مارنے نے، اللہ اکبر۔ اور اگر مرد شادی شدہ زانی اور عورت بھی شادی شدہ ہے، پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا انہوں سنسار کرنا ہے، انہوں رجم کرنا ہے۔ یہ بھی میں آگے جا کے دساں گا، میرے پیغمبر تو ثابت یہ چیز ہے، لیکن قرآن کریم دے اندر جو آیا ہے، فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، انہوں 100 کوڑے مارنے نے۔ اور طریقہ کی ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آپ اللہ فرمان دینے جے تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو، جے تسی آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے ہو، تے پھر سن لو جدوں کوڑے مارن والی سزا دین لگو تے تواڈے دل وچ ذرہ برابر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیڑا رب آپ نرم ہے، جیڑا رب اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت بیان کر رہا ہے کہ محبوبہ تیرے کوڑ اے رونکاں تاں لگیاں نے کہ تو دل دا نرم ہے۔ جیڑا رب موسیٰ کلیم نو کہہ رہا ہے، موسیٰ فرعون کو جا کے جدو گل کرنی ہے نا تے قول اللین اللہ یتذکر و یخشا، بڑی نرمی نال گل کرنی ہے۔ جیڑا رب نرم آپ بھی ہے، اپنے بندیاں نو بھی نرمی دا حکم دے رہا ہے، اوہی رب کہندا جدو آوے نا میری گل، میریاں حداں نو توڑن دی گل، ایسے لوکاں نے جدو تسی سزا دین لگو تواڈے دل وچ نرمی نہیں ہونی چاہیے، تواڈا دل سخت ہو جانا چاہیے۔ اے نہ آوے کہ ہائے ہائے ہون میں انہوں کوڑے مارن لگا، اے میرے کوڑیاں نال مر نہ جائے۔ فرمایا مر جائے کوئی پرواہ نہ کرو، تو آڑے دل دے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ دے دین دے معاملے دے اندر تو انہوں نرمی نہ آوے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جدو سزا دینی ہوئے تے کلا بندہ سزا نہ دے وے، بلکہ مسلمانہ دی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس وقت جدو انہوں سزا دینی ہے تے مسلمانہ دی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جیڑی انہوں کوڑیاں دی سزا دے۔ اللہ اکبر۔ اے ہے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت دی سزا جو اس فعل بد دا شکار ہوندے نے، اور دوسری جو شادی شدہ دی سزا ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک عورت آئی ہے، جو ہے نا قبیلے نال اس عورت دا تعلق ہے، تے آکے کہیں دی یہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی سونے ہو میرے کولو گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، کدوں زندگی دیاں ساواں مک جان، یا رسول اللہ مینوں اس گناہ تو پاک کر
دیو، جو دی سزا مل دی ہے مینوں یہ سزا دے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوٹ اسحاق والو، او معاشرہ، او لوگ کہ جڑے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا آپ زنا کریا کر دے سن، آپ شراباں پیا کر دے سن، لیکن میرے پیغمبر سونے دے جدو غلام بنے نے، اللہ نے انہاں لوکاں دا کیسا رویہ بنا دیتا ہے، کیسا ایمان بنا دیتا ہے۔ کسے نے زنا کر دیاں ویکھیا نہیں، کسے نے برائی کر دیاں پھڑیا نہیں، آپ ہی آ کے اپنے گناہاں دا سونے نبی دے سامنے اعتراف کر دینے کہ ایتھے دی سزا بھگت لئیے پر اللہ آخرت دیاں سزاواں تو بچا لوے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی سونے ہو مینوں پاک کر دیو، مینوں صاف کر دیو، میرے تے جو حد جاری ہوندی ہے میرے تے وہ حد جاری کر دیو۔ آپ فرما دے نے اس غلطی دے بدلے تیرے پیٹ دے اندر کوئی بچہ بھی ہے وے کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ ایک جسم میرے پیٹ دے اندر پرورش پا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی غلطی تے تیرے کولو ہوئی ہے، جرم تے تیرے کولو ہویا ہے، گناہ تے تیرے کولو سرزد ہویا ہے، اس بچے بیچارے دا کی قصور ہے؟ جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر میرے کول آویں، پھر تیرے والا معاملہ صاف کر دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی اپنے گھر چلی جاندی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، میرے پیغمبر سونے دے کول لے کے آ گئی، یا رسول اللہ ویکھو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، سونے ہون تے مینوں گناہاں تو پاک کر دیو۔ ویکھو کنا فکر لگا ہویا اپنے گناہ دے بارے۔ آپ فرما دے نے بی بی اینو روٹی کھان دی جاچ سکھا دے، جدو اے روٹی کھانی سکھ جائے پھر میرے کول آویں، پھر تیرے والا معاملہ صاف کر دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عورت نے وقت تو پہلے ہی، عمر تو پہلے ہی اس بچے نو روٹی پکڑا دیتی ہے، روٹی کھان دیاں جاچاں دس دیتیاں نے، اپنے گناہاں دی پوٹلی لے کے پھر اللہ دے رسول سونے کول پہنچی۔ یا رسول اللہ مینوں ڈر لگدا ہے جے اس حالت دے اندر سا جواب دے گئے، جے اس حالت دے اندر زندگی پوری ہو گئی میں اللہ نو کی جواب دیاں گی؟ طہرنی یا رسول اللہ، سونیا مینوں پاک کر دیو، مینوں اس گناہ تو صاف کر دیو۔ ویکھو نا میں بچے نو وقت تو پہلا روٹی کھانی بھی سکھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ویکھو نا میں اس بچے دے ہاتھ ٹکڑا پکڑایا ہویا ہے، عمر اللہ اکبر، وقت آن تو پہلے یہ بچہ روٹی کھانی سکھ گیا ہے۔ یا رسول اللہ مینوں ہن تے پاک کر دیو۔ میرے پیغمبر سونے نے صحابہ کرام نو حکم دیتا اس عورت نو ایک کھلے میدان دے اندر لے جاؤ، اینو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیو، پتھر مار مار کہ انو رجم کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام ایک کھلے میدان دے اندر اس عورت نو لے کے گئے نے، ایک ٹویا کڈیا ہے، اس ٹوئے دے اندر اس عورت نو کھڑیاں کر دیتا ہے، وہ تو پتھران دی زوردار بارش شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتھر مار دیاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ وچ ایک اونٹ دی ہڈی آئی ہے، حضرت خالد بن ولید نے وہی ہڈی دے جسم وال پھینکی ہے، دے جسم نو لگی ہے، دے جسم تو زوردار خون دا فوارہ ابلیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دے جسم تے خون دیاں چھٹاں پہ گئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید غیرت مند صحابی، سیف من سیوف اللہ، اللہ دیاں تلواراں چو تلوار خالد ابن ولید کہیں دے نے ہائے ہائے
اس ناپاک عورت دے ناپاک خون نے میرے کپڑیاں نو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دے تے پتھران دی برسات ہو رہی ہے۔ آخر عورت ذات ہے، اے دے کولو برداشت نہ ہو سکیا، انہیں ایک پاسیوں دی ہو کے نکلن دیاں کوشاں بھی کیتیاں نے، پر صحابہ کرام نے ادھروں دی ہو کے انہوں پھر وڑ لیا ہے، انہوں پھر پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، حتیٰ کہ پتھر کھاندیاں کھاندیاں اے بی بی فوت ہو گئی۔ میرے پیغمبر سونے نے اے دا اظہار افسوس بھی کیتا ہے، اے دے کفن دا انتظام بھی کروایا ہے، ایدہ جنازہ بھی پڑھیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دی خبر میرے سونے نبی تک پہنچی کہ خالد نے آکھیا سی اس ناپاک عورت دے ناپاک خون نے میرے کپڑے ناپاک کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر سونے نے خالد بن ولید نو بلایا، آپ فرما دے نے خالد پیاریا سنیا تو اپنی زبان تو اے لفظ بولے نے کہ اس ناپاک عورت نے ناپاک خون نے میرے کپڑیاں خراب کر دیتا ہے۔ جی یا رسول اللہ میں بالکل آکھے آئے۔ آپ فرما دینے خالد پیاریا اے اس بی بی نے اپنے گناہ تو توبہ کیتی ہے، جیڑا انہیں میں نو اپنے سامنے اپنے آپنوں میرے سامنے پیش کیتا ہے، اے انہیں اپنے گناہ تو توبہ کیتی ہے۔ آپ فرما دینے جے اے دی توبہ مدینے دے 70 گناہ گاراں تے تقسیم کر دیتی جائے، اللہ اس کلی عورت دی توبہ دی وجہ تو 70 گناہ گارانو معاف کر سکتے نے۔ اللہ نو اینی پسند آئی ہے دی توبہ کہ مدینے دے 70 گناہ گاراں تے اگر اس توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تو اللہ 70 گناہ گارانو معاف کر سکتے نے اس توبہ نال۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا کہ دوویں حداں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ایک قرآن تو اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہو گئیاں۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو میری دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سب نو قرآن و سنت دے قیمتی اسباق تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم دی برائی تو برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کہندے نے نا سیانے کہ کسے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈو نہ تے کسے برائی نو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ۔ جی کسے برائی نو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ تے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈو نہ۔ مطلب او میرے رشتہ داراں دی گل لے چلو تھوڑی جی، او میں کیا انہوں بچے نو منڈے نو 12-13 سال دا منڈا سی تے بڑیاں گالاں کڈدا سی، میں کیا تیرا ایڈا منہ نہیں جیٹی تو گال کڈنا ہے، من دی تو گال اے میرے منہ لفظ نکلے، میں کہ من دی تو گال کڈنا ہے، او مینوں اگوں آندا من دی تے نہیں کڈی، میں تے پورے ادھ پا دی بھی نہیں کڈی۔ جی اللہ اکبر۔ تو کی سمجھنے ہیں اوے ایڈی دی کیڑی گل ہے، یہ بھی کوئی گناہ والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چھوٹی تو چھوٹی نیکی او چلو اس نیکی دا کیڑا کوئی نہ اجر ہے بھائی، جدو اسی اللہ دے دربار جاواں گے نیکیاں دا اجر پاواں گے پھر پتہ چلے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ دے دربار وچ نیک بھی پچھتاندہ ہویا جائے گا تے بد بھی پچھتاندہ ہویا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ برے بندے نو تے پچھتانا چاہیے کہ انہیں ساری زندگی اللہ دی نافرمانیاں جو گزاری وہ پچھتاندہ ہے، چلو گل سمجھ آندی ہے، یا رسول اللہ نیک بندہ کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا جدوں نیکیاں دا اجر ویکھے گا پچھتائے گا کہ جیڑے لمحات میں نیکی تو علاوہ اپنے ضائع کیتے نے کاش او ٹائم بھی میں نیکیاں کردہ اور وہ اجر مینوں اج مل جاندہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دے پچھتاوے تو اللہ سانو محفوظ رکھے، چھوٹی تو چھوٹی نیکی دی قدر کر کے اللہ سانو وہ نیکی کر گزرن دی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی تو چھوٹی برائی دی نحوست تو
بچ کے اللہ سانو وہ دے تو محفوظ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔